حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا، ساری رات کھڑا ہوا تھا، تراویح کے اندر قرآن پاک کی تلاوت سن رہا تھا، تھک کر لیٹ گیا، اور جب تھک کر لیٹا تو بائیں طرف کی کروٹ پہ لیٹ گیا، بائیں طرف کی کروٹ پہ لیٹ گیا، اور یہ سنت کے خلاف ہے۔ حضور کا طریقہ کیا تھا آرام فرمانے کا؟ نبی کا طریقہ کیا تھا کہ دائیں کروٹ پر دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر حضور اس طرح آرام فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے میں بائیں کروٹ پہ لے گیا، اب لیٹنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ تو سنت کے خلاف ہے، یہ جو ہم سو رہے ہیں یہ سونا سنت کے طریقے پر نہیں ہے۔ بس لیکن چونکہ تھکا ہوا تھا زیادہ، سارے رات تراویح پڑھی، اور آپ اور ہم بھی آخر رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کتنی تھکن ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کے بعد۔ بہت سے تو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، بہت سے روزہ رکھ لیں تراویح نہیں پڑھتے، حالانکہ جو تراویح پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں ان سے پوچھو کتنی تھکن ہو جاتی ہے، ایک دم نیند آتی ہے اور سونے کے وقت ہوش نہیں ہوتا آدمی کا۔ فرما رہے تھے کہ مجھے بھی طبیعت چاہ رہی تھی کہ اس وقت آرام مل رہا ہے اس حیات کے اندر، اور کوئی فرض بھی نہیں ہے دائیں طرف سونا، حضور کی سنت ہے، اگر چھوٹ جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، تو اگر کیا ہوا آرام مل رہا ہے اس وقت سونے دو۔ میں نے کہا نہیں، ایک سنت چلی جائے گی، آرام قربان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن مصطفیٰ کی سنت قربان نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے فوراً کروٹ بدلی، اپنا آرام چھوڑ دیا، حالانکہ بڑا آرام مل رہا تھا، اور ایک دفعہ نیند بگڑ جائے اور نیند خراب ہو جائے تو پھر نہیں آتی نیند۔ کہتے میں نے کہا نیند قربان ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن نبی کی سنت نہیں قربان ہونی چاہیے، وہ نہیں چھوٹنی چاہیے۔ میں نے اپنی آرام کو چھوڑا، بائیں کروٹ کو چھوڑ کر جیسے ہی میں دائیں کروٹ پر لیٹا، غیب سے آواز آئی تم نے ہمارے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے، ہم نے تمہیں بھی بخش دیا، تمہارے جو خدمت کرنے والا خادم ہم نے اس کو بھی بخش دیا۔ نبی کریم کی چھوٹی سی چھوٹی سنتوں پر بھی عمل کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، تو اللہ کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اور جب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ کی ساری مخلوق اس سے پیار کرنے لگتا ہے، ساری مخلوق اس سے پیار کرنے لگتا ہے۔ اب بعض لوگ آتے ہیں میرے پاس، آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کوئی جن قابو میں آ جائے۔ ارے بھئی جن قابو میں کیا کرو گے؟ ساری کائنات تمہارے قابو میں آ جائے گی، نبی کا اتباع کر کے دیکھ لو۔ ایک جن کو کیا قابو میں کرو گے؟ سارے جنات تمہارے قابو میں، زمین و آسمان تمہارے قابو میں ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ساری انسانیت بھی تیری، سب کو تیرے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا پھر لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر زمین پہ نہیں آسمانوں پر تیرا حکم چلے گا۔ جب نبی کا غلام بن جائے گا تو اللہ کی ساری مخلوق کے اندر تو زمین بھی آ جاتی ہے، آسمان بھی آ جاتے ہیں، پھر زمین پہ حکم نہیں، پھر تو آسمانوں پر بھی حکم چلتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے دادا پیر حضرت خواجہ شارف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کیا، ہمارے اور آپ کے مرشد نے الور کے اندر، حضرت میرا آج جلسہ ہے اور آج گنگور گھٹائیں اٹھ رہی ہیں، بارش کا بڑا امکان ہے آج، اور وہ بھی ہندوستان کی بارش جب شروع ہوتی تھی وہ ہفتوں چلتی تھی، ہفتے چلتی تھی، اور میرا تو آج جلسہ ہے۔ حضرت شارف الدین سے عرض کرتے ہیں ہمارے دادا مرشد سے، حضرت شارف الدین نے فرمایا جاؤ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت شاہ مفتی محمود الوری ہمارے مرشد فرماتے ہیں میں گیا پورا جلسہ کیا، جلسہ کر کے فارغ ہو کے جیسے گھر میں آیا بارش ہونے شروع ہو گئی۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان کہ بارشیں بھی ان کا کہنا مانتی ہیں، آسمان پہ بادل بھی انہی کا کہنا مانتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کا کہنا مانا تھا۔ جو اللہ کے محبوب کی اطاعت کرتا ہے پھر سارا جہاں ان کا مطیع ہو جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اطاعت چھوڑ دی اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ آج جو آفتیں آ رہی ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو دکھ آ رہے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہم نے اطاعت مصطفیٰ چھوڑ دی۔ اگر ہم نبی کا اتباع کرنا شروع کر دیں تو تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں، تمام بلائیں دور ہو جائیں، تمام آفتیں ٹل جائیں۔ یہ آفتیں، بلائیں، مصیبتیں یہ صرف اس وجہ سے آتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرتے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ وہ اولیاء تھے جنہوں نے سنتیں نہیں چھوڑی. یہ وہ اولیاء تھے جنہوں نے کبھی کوئی مستحب کام نہیں چھوڑا, کوئی نفل نہیں چھوڑے. اور ہم عالم یہ ہے کہ ہم فرض چھوڑ رہے ہیں, فرض نمازی ہم سے ادا نہیں ہوتی ہے. حالانکہ کتنی سخت اس کے لیے تائید آئی ہے, کتنی سخت تائید آئی ہے. حضور فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے نماز قصدن چھوڑ دی وہ سمجھ لے گویا کافر ہو گیا. ایک وقت کی نماز. اب بتائیے اس مجمع میں اگر میں پوچھوں کتنے وقت کی نمازیں تم نے چھوڑی نہیں ہیں, کتنے مہینے سے چھوڑی نہیں, کتنے سال سے چھوڑی نہیں ہے, تو کتنے لوگ نکلیں گے؟ آپ اپنی مسجد میں دیکھ لیں, مسجد کے اندر صبح کی صف کتنی ہوتی ہوگی؟ 4 آدمی ہوں گے, 5 آدمی, زیادہ زیادہ ایک صف ہوتی ہوگی. اور جمعے کے اندر اسی مسجد کے اندر پوری مسجد بھر جاتی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہو کتنے سارے لوگ نماز ادا نہیں کر رہے. فجر کی نماز 5 وقت کی نماز ادا کریں تو نہ فجر کے وقت مسجد کے اندر جگہ ملے, نہ ظہر کے وقت جگہ ملے, نہ عصر اور مغرب اور عشاء کے اندر جگہ ملے, پوری بھری ہوئی مسجد ہو. لیکن ہائے افسوس, ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ قبر کے اندر جانا ہے اور سوال و جواب بھی ہوگا. اور سب سے پہلا سوال اولی پرسش نماز بہت, پہلا سوال نماز کا ہوگا. اگر نماز کے سوال میں کامیاب ہو گئے تو اگلی ساری منزل آسان ہوتی چلی جائیں گی, اور اگر اسی میں فیل ہو گئے تو پھر اگلی منزلیں مشکل ہو جائیں گی.